بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک ایسی جامع شخصیت کے بارے میں عرض کرنا چاہوں گا جس کی سوچ نانگا پربت کی طرح بلند و بالا ہے، جس کا ذہن پنجاب کے میدانوں کی طرح وسیع ہے، جس کے کردار میں بلوچستان کے پہاڑوں کی سی پختگی ہے، جس کی سوچ میں سمندر کی سی گہرائی ہے، جس کے سوچنے کا انداز چشموں کی طرح دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے، وہ عظیم شخصیت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ امت مسلمہ کے لیے اور بالخصوص بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے آزادی کا پیغام لے کر آئے۔ آپ نے 1930 کی الہ آباد کی تقریر میں ہندوستان کے مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اپنے خود مختار وطن کے لیے جد و جہد شروع کر دیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو پاکستان کا تصور دیا اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ وہ مسلم لیگ کی قیادت کریں اور قیام پاکستان کی کوشش میں مسلمانوں کا ساتھ دیں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جس کے دل میں سارے جہاں کا درد موجزن تھا، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ ثریا کے باسی کہر مذلت میں گر چکے ہیں تو ان کا دل پارا پارا اور جگر پاش پاش ہو گیا۔ اقبال کی بانگ درا نے کاروانے تن آسان کو مضطرب کر دیا، پھر تنے مردہ میں زندگی کی لہر دوڑ گئی اور شمع حیات خون جگر کی آمیزش سے ٹمٹما اٹھی۔ آپ کی ضرب کلیم سے جوانوں کا خون کھول اٹھا، ضعیفوں کے نحیف و ناتواں دست و پا میں سکت آ گئی۔ ملت اسلامیہ کی تقدیر بدل گئی اور منزل راہ گم کردہ کارواں کو صدائیں دینے لگی۔ کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خودی کو روح کلام بنایا۔ کہیں امت مرحوم کو آزادی کا پیغام سنایا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ امیری نہیں فقیری چاہتا تھا، وہ وزیری نہیں بلکہ ذوق شبیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتا تھا۔ اس لیے وہ خاک نجف و مدینہ کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتا ہے۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مرید ہندی ہیں۔ وہ بلال مشرق اور کلیم ایشیا بھی، شاعر بھی ہے اور قلندر بھی۔ وہ ترجمان حقیقت ہے، حکیم الامت ہے، سب سے بڑھ کر وہ طالب دیدار رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے
مسلمانوں کو متحد ہونے کی دعوت دی اور فرمایا بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ کیا ہم میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جذبہ کار فرما ہے جو انہوں نے اپنے کلام میں ہمیں دیا؟ کیا آج ہمارا قبلہ اول مسجد اقصیٰ اغیار کے قبضے میں نہیں؟ کیا کشمیر جو پاکستان کی شاہ رگ ہے اس پر ہندوستانی افواج نے مظالم کی انتہا نہیں کر دی؟ کیا ہمارے مظلوم فلسطینی بھائیوں کی منتظر نگاہیں جھک جھک کر اٹھتی اور تھک تھک کر جھک نہیں رہیں؟ جی ہاں، ایسا ہی ہو رہا ہے۔ آؤ آج ہم یہ عہد کریں کہ ہم اپنے اندر خودی پیدا کریں گے، غریبوں کا خیال رکھیں گے، غیروں کے آگے کبھی ہاتھ نہ پھیلائیں گے اور اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھیں گے اور ان کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہیں گے، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ میں اپنی گفتگو کو اس شعر کے ساتھ ختم کروں گا۔ عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلماں کو تلوار کر دے۔